بردن بکلی باد ازاں ہی ہائی، او پاسبانی بنیاد چوکیدار کا قصہ جس نے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ چور تاجروں کا سب سامان لے گئے، اس کے بعد ہائے ہائے اور حفاظت شروع کی۔ ایک قافلے میں ایک چوکیدار تھا، ان بڑے تاجروں کے سامان اور مال کا محافظ۔ چوکیدار رات کو سو گیا اور چور سامان لے گیا، سامان زمین کے اندر دبا دیا۔ دن ہوا وہ قافلہ جاگا، اس نے دیکھا کہ سامان اور چاندی اور اونٹ جا چکے ہیں۔ چوکیدار ہائے ہائے اور ڈنکا پیٹنے میں مصروف ہو گیا، خود وہی چور تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ اے چوکیدار بتا کہ یہ سامان کیا ہوا اور یہ اسباب کہاں ہے؟ اس نے کہا چور نقاب ڈالے ہوئے آئے، میرے سامنے سے فوراً سامان لے گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے سے یہ بتایا ہے کہ چوکیدار نے قافلے کے لٹنے کے بعد اپنا فریضہ ادا کیا جو مفید نہ تھا۔ چوری کا سامان چور نے زمین میں دفن کر دیا۔ جب دن نکلا تو قافلہ والوں کا سب سامان لٹ چکا تھا۔ قافلہ لٹنے کے بعد چوکیدار نے ہائے ہائے شروع کی۔ چونکہ اس چوکیدار نے چور کو بھگانے کی تدبیر نہ کی، اس لیے گویا وہ خود چور ہوا۔ چوکیدار نے کہا چور نقاب پہن کر آئے اور میری موجودگی میں جلدی سے سامان لے گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قوم نے اس سے کہا اے ریت کے ٹیلے جیسے، پھر تو کیا کر رہا تھا؟ تو کیسا ذلیل ہے؟ اس نے کہا میں اکیلا تھا، وہ گروہ تھا، ہتھیار اور بہادری اور دبدبے کے ساتھ۔ کہا اگر تجھے لڑائی میں امید نہ تھی تجھے نعرہ مارنا چاہیے تھا کہ اٹھو۔ اس نے کہا اس وقت انہوں نے چھری اور تلوار دکھائی کہ خاموش ورنہ ہم تجھے بے دریغ قتل کر دیں گے۔ اس وقت میں نے ڈر سے منہ بند کر لیا، اب فریاد اور ہائے ہائے اور فغاں ہے۔ اس وقت میرا یہ سانس رک گیا کہ دم ماروں، اب جس قدر تو چاہے میں کروں گا، جبکہ رسوا شیطان تیری عمر لے گیا۔ تو اعوذ اور فاتحہ بے مزہ ہے، اگرچہ اب رونا بے مزہ ہے، یقیناً غفلت اس سے زیادہ بے مزہ ہے۔ ایسے ہی بے مزہ روتا بھی رہ کہ اے عزیز آپ ذلیلوں کی طرف نظر فرمائیں، تو قادر ہے، بے وقت اور با وقت کیا ہوتا ہے، اے خدا تجھ سے کوئی چیز کب فوت ہوئی ہے؟ اس نے فرمایا لا تأسوا علی ما فاتکم، یعنی جو تم سے فوت ہو جائے اس پر غم نہ کرو، اس کی قدرت سے مطلوب کب غائب ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چوکیدار نے جواب دیا کہ وہ بہت اور ہتھیار بند تھے، میں اکیلا نہتا تھا۔ قافلے والوں نے کہا کہ اگر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا تو شور مچا دیتا۔ چوکیدار نے کہا کہ انہوں نے تلوار دکھا کر مجھے چپ کر دیا تھا، اس وقت تو میں دم نہ مار سکتا تھا، اب میں فریاد کر رہا ہوں، اس وقت میں دم نہیں مار سکتا تھا، اب تم جس قدر چاہو میں شور و غل مچا دوں۔ جس طرح قافلے کے لٹ جانے کے بعد اس چوکیدار کا شور و غل بیکار تھا، اسی طرح پوری عمر برباد کرنے کے بعد اعوذ اور فاتحہ پڑھنا بے فائدہ ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخری عمر میں بھی توبہ غفلت سے بہتر ہے۔ آخر عمر میں ہی آہو زاری کر لے اور دربار خداوندی میں عرض کر کہ اے خدا تو قادر مطلق ہے، میرے لیے وقت اور بے وقت کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان کے اعتبار سے کسی کام کا وقت گزرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، خدا سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو تم سے فوت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو مجھ سے فوت ہو جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔